الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو نہایت ہی عبادت گزار تھا، اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیوی تھی۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ ابھی تک نابالغ تھا، ابھی بچپن کی اس کی عمر تھی، اور یہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس کے پاس ایک گائے کی ایک بچیا تھی جس کا رنگ زرد تھا۔ اس نے ایسا کیا کہ اس بچیا کو ایک جنگل کے اندر لے گیا اور ایک جھاڑی کے پاس اس کو چھوڑ دیا، اور جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے مالک، میں اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں اس وقت تک جب تک میرا بیٹا جوان نہیں ہو جاتا۔ اتنی بات اس نے کہی اور اس بچیا کو یہ جنگل کے اندر چھوڑ آیا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس بچیا کو کچھ ہی دنوں کے اندر جوان کر دیا، اور اس بندے کا بیٹا وہ بھی جوان ہو گیا، اور جوان ہو کر وہ ایک نیک نوجوان بنا۔ وہ کیا کرتا کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ وہ سوتا، ایک حصہ عبادت کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ صبح وہ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹتا اور ان لکڑیوں کو فروخت کر دیتا۔ اس نے ایسے ہی کیا کہ اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا، ایک حصہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کو دے دیتا۔ جب یہ جوان ہو گیا تو اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ تیرے باپ کے پاس ایک بچیا تھی جو اس نے جنگل کے اندر فلاں جھاڑی کے پاس اللہ کی امانت میں دی تھی۔ تم جنگل کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر یہ کہو کہ اے ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کے رب، میرے باپ نے جو بچیا تیری امانت میں دی ہے تو مجھے وہ لٹا دے۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب اس جھاڑی کے پاس جا کر اس نے ایسا کہا تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ اس نے وہ گائے لی اور لے کر گھر آ گیا۔ اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ تو اس کو بازار کے اندر لے جا اور 3 درہم کے اندر اس کو بیچ کر آ جا، لیکن اس کو بیچنے سے پہلے تم مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ حضرات گرامی قدر، ان دنوں کے اندر گائے کی قیمت 3 درہم ہی ہوا کرتی تھی۔ جب یہ بازار کے اندر گیا تو ایک گاہک آیا اور اس گاہک نے کہا، میں تجھے اس کی قیمت 3 درہموں سے زیادہ دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو اپنی ماں سے مشورہ نہیں کرے گا۔ اس لڑکے نے اس گائے کو بیچنے سے انکار کر دیا، چونکہ اس کی والدہ نے کہا تھا کہ بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا۔ جب یہ گھر گیا تو اپنی والدہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ بیٹا، ہو سکتا ہے وہ بندہ کوئی فرشتہ ہو، لہذا تو اس سے جا کر پوچھ کہ ہمیں یہ گائیں ابھی فروخت کرنی چاہیے یا بعد میں۔ جب اس نے اس سے جا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ اس کو ابھی فروخت نہ کریں، بعد میں فروخت کر دینا، کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی، اور تم مطالبہ کرنا کہ اس کی جو کھال ہے وہ بھر کر ہمیں سونے سے دو گے تو یہ گائیں ہم تمہیں دیں گے۔ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بہت امیر آدمی تھا جس کا نام تھا عامیل۔ اس کے چچا زاد 2 بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا اس کی دولت کے لیے۔ اب اس کے قتل کا تنازع وہ قوم کے اندر کھڑا ہو گیا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا تھا کہ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ آپ ہمیں اس کے قاتل کے بارے میں بتائیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اور اس کی زبان کا گوشت یا اس کی دم اس بندے کو مارنا جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے متعلق خود ہی بتا دے گا۔ قوم نے گائے کے متعلق مختلف سوالات شروع کر دیے، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے جواب دیے
تو وہ اب گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ الغرض وہ مطلوبہ گائے تک پہنچ گیا جو دنیا کے اندر نایاب تھی، اور ایک ہی تھی اس طرح کی گائے پائی جاتی۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر سونے سے بھر کر ہمیں اس کی کھال تم دے سکتے ہو تو ہم یہ فروخت کر دیں گے، ورنہ نہیں۔ لہٰذا انہوں نے مجبوراً اس گائے کو خرید لیا اور اس کی کھال سونے سے بھر کر ان کو دے دی۔ جب اس کا گوشت اس بندے کے ساتھ لگایا گیا تو اس بندے نے زندہ ہو کر بتایا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائیوں نے دولت کے لالچ کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس طرح اس نوجوان کی گائیں مہنگے داموں فروخت ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، اس عقائد میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی نیک بندہ اپنی کچھ ہی جائیداد چھوڑ کر اس دنیا کے اندر چلا جائے تو وہ بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ دوسرا، ہمیں ماں باپ سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے کہ اس میں اللہ عز و جل کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اور یہ کہ جو ہماری آمدنی ہے اگر ہم اس سے صدقہ بھی کرتے رہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں اور اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے رہیں تو اللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جس سے روزی کے اندر بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔